لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میری یہ سوچ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ قربانی کا ایک حصہ لے کر باقی مال جو قربانی کے لیے رکھا ہے وہ صدقہ کر دے تاکہ فرض بھی پورا ہو جائے اور غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد بھی ہو جائے. آپ کی سوچ کو 21 توپوں کی سلامی. اچھی بات ہے اگر کوئی ایسا کرے, لیکن دیکھو عبادت کا نا ذوق ہوتا ہے لوگوں کا, شریعت نے اس میں آزاد چھوڑا ہے لوگوں کو, کیونکہ آپ لوگوں پہ تنگی پیدا کرو گے. مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ صدقات و خیرات کم کرو, تہجد زیادہ پڑھو, تو کچھ لوگوں کو صدقات و خیرات میں سکون ملتا ہے, تہجد میں نہیں ملتا, تو وہ صدقات و خیرات تو زیادہ کریں گے نہیں, تہجد سے بھی جائیں گے وہ. اور کسی کو میں کہوں کہ بھائی تہجد زیادہ, صدقات و خیرات زیادہ کرو, تہجد کم پڑھو, اب ان کو تہجد میں زیادہ ان کا دل لگ رہا ہے, صدقات میں زیادہ نہیں لگ رہا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ صدقات زیادہ نہیں کریں گے, تہجد بھی چھوڑ دیں گے. مثال ریپیٹ ہو گئی, دوبارہ کر دیتا ہوں میں. بعض لوگوں کو صدقات و خیرات کا زیادہ شوق ہے, تہجد کا زیادہ نہیں ہے. دونوں نیکیاں ہیں, نفلی عبادتیں ہیں. اب آپ نے ان سے کہا نہیں بھائی صدقات کم کرو, تہجد زیادہ پڑھو, تو تہجد زیادہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تہجد تو نہیں پڑھیں گے, وہ صدقے سے بھی جائیں گے. اور بعض لوگوں میں معاملہ الٹا ہوتا ہے, ان کو تہجد کا زیادہ شوق ہے, نماز میں زیادہ دل لگتا ہے, صدقات و خیرات زیادہ نہیں کرتے وہ. ان کو آپ نے کہا نہیں جی اصل تو حقوق العباد ہے, صدقے زیادہ تو تہجد کم پڑھو, تو وہ دونوں سے جائیں گے. تو اسی طرح بعض لوگوں کو قربانی کا ذوق ہوتا ہے کہ یار سنت ابراہیمی ہم نے زندہ کرنی ہے. ان کو جب آپ کہو گے نا یار اتنے پیسے صدقہ کر دو, تو وہ صدقہ نہیں کریں گے, وہ دو قربانیوں سے جائیں گے. وہ قربانی میں ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے. تو ہر آدمی کو ایک عبادت کی ایک الگ لذت اللہ نے دی ہے. تبھی کہتے ہیں نا اگر کسی میں کسی عبادت کی کمی دیکھو بزرگ میں تو بدگمان مت ہو سکتا ہے دوسری جنس کی عبادت یہ زیادہ کر رہے ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کسی بزرگ کو دیکھا یار یہ اشراق اور اوابین نہیں پڑھتے, آپ بدگمان ہوگا یار اشراق کی تو اتنی فضیلت ہے. بھائی ہو سکتا ہے یہ نفلی یہ صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہوں جتنی آپ نہیں کر رہے. تو ہر شخص کو اللہ نے ایک الگ ذوق دیا ہے عبادت کا, تو اس لیے اللہ نے ہر ایک کے ذوق کی رعایت رکھی ہے. اب آپ یہی دیکھ لو, شریعت ہمیں یہ کہتی قربانی ہی نہ کرو, غریبوں پہ صدقہ کرو. آپ کا کیا خیال ہے لوگ اتنے لاکھ روپے صدقہ کر دیتے؟ نہیں کرتے, ادھر سے بھی جاتے ادھر سے بھی جاتے. اللہ نے ایک رکھا بھائی قربانی کرو. اب اس میں شوق میں جاؤ گے, آپ کو پتا ہے مجھے بھی گوشت کھانے کو ملے گا, تو شوق میں قربانی کرتے ہو, سنت ابراہیمی زندہ ہوتی ہے, یونیک قسم کی ایک عبادت ہے, وہ کر لیتے ہو, اور غریب کو دبا کے صدقہ ہو جاتا ہے. اتنا ہوتا ہے کہ الگ سے صدقے کی ترغیب دی جاتی تو اتنا نہیں ہوتا. پورے سال غریب لوگ اسٹور کر کے گوشت کھاتے ہیں, سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوتی, اتنا گوشت غریبوں میں آتا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسلام نے قربانی کے بجائے صدقے کا حکم دیتا ہے. اسلام کو پتا تھا صرف صدقے کا حکم دوں گا تو نہ قربانی ہوگی نہ صدقہ ہوگا. اتنی بڑی پیمانے پر کوئی غریبوں کو گوشت بھی صدقہ نہیں کرتا. اسلام کو پتا ہے, اللہ تو جانتے ہیں نا دلوں کے حالات. اللہ نے قربانی رکھ دی کہ بھائی اس میں لوگ 40 لاکھ کے بیل بھی لائیں گے, صحیح ہے نا, اور اس 40 لاکھ کے بیلوں سے وہ جو غریب کسان ہے جس نے بیل پالا ہے اس کی بھی اکنامیکلی مدد ہوگی, گھاس والوں کی گھاس بھی دبا کے بکے گی, سمجھ رہے ہو, گوشت بھی ملے گا, اور جانوروں کی افزائش بھی زیادہ ہوگی اس بہانے. یہ سارے بینیفٹس حاصل ہوں گے. اور اس مالدار کا صرف شوق میں 1 کروڑ کا پیسہ خرچ ہو جائے گا. ویسے 1 کروڑ خرچ کر لیتا یہ, لیکن یہ اس لالچ میں کہ یار ہر بار کے بدلے میں ایک نیکی بھی مل رہی ہے, اور گلی محلے والوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی. بچوں کا شوق, مسلمانوں کا تہوار, گیدرنگ, خاندانوں کی, فیملیوں کی بقرعید کے بہانے. تو شریعت ایک تیر سے 20 شکار کر لیے. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا کہ اصل میں تو غریب کی مدد ہونی چاہیے, بھائی مدد نہیں کرے گا کوئی اس طریقے سے. اللہ کو پتا تھا کون 40 لاکھ روپے غریبوں میں گوشت خرید کے بھی نہیں بانٹے گا. تو اللہ نے اس میں غریب کی مدد ہی کی ہے. مالداروں سے پیسہ نکل کے کسانوں کی جیب میں, چرواہوں کی جیب میں, گھاس اگانے والوں کی جیب میں. اب دیکھو جس کا کوئی بھی بزنس نہیں تھا نا, وہ بھی گھاس کے کٹے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی دے دن پیسے کما رہا ہے. لاکھوں لوگ لاکھوں پتی بن جاتے ہیں, اور مالدار آدمی کے ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہو جاتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں آتا سوائے ثواب کے. اتنا گوشت تھوڑی ملتا ہے. آپ کہیں اس کے بھی تو مزے ہیں گوشت, اب اتنا گوشت
عام دنوں میں خرید کے بہت سستا پڑتا ہے. ہم قربانی صرف اس لالچ میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اس لالچ میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ کون پاگل بھائی 6 لاکھ کی, 2 لاکھ کی, 50,000 کی, 1 لاکھ کی گائے کون لے کر آئے گا؟ عام دنوں میں ہم گوشت خریدتے ہیں قصائی سے, وہ بہت سستا پڑتا ہے ہمیں, تو اس لیے تبھی 3 دن کے بعد اس گائے کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی. تو اس میں سبھی کا فائدہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کیا عبادت کروانی ہے میں نے لوگوں سے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ باقی پیسے صدقہ کر دے, لیکن اللہ نے جب اجازت دی ہے کہ بھائی تم 2 قربانی کرو, 4 قربانی کرو. ہمارے نبی نے ایام نہر میں 100 اونٹ نہر کیے ہیں, 100 اونٹ, 60 اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں. تو سوچو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.